نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 8. وعن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعله قال فيأمر بالخير قالوا فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة متفق عليه. وعن ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اوپر کل ہر مسلم مسلمان کے صدقۃ صدقہ ہے. قالو انہوں نے کہا فإن لم یجد پھر اگر وہ نہ پائے یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں جو صدقہ کر سکے. قال فرمایا فلیعمل پس چاہیے کہ کام کرے بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے فینفع پس فائدہ دے نفع دے نفسہ اپنے نفس کو ویتصدق اور صدقہ کرے. قالو انہوں نے کہا فإن لم یستطع پھر اگر استطاعت نہ رکھتا ہو او لم یفعل یا نہ وہ کرے. پہلا کیا ہے؟ نہ استطاعت رکھتا ہو اور یہاں کیا ہے؟ یا نہ کرے یعنی ایسا نہ کر سکے. قال فرمایا فیعین تو مدد کرے ذا الحاجتی حاجت والے کی الملہوف شکستہ دل فریادی. قالو انہوں نے کہا فإن لم یفعل فإن پھر اگر لم نہ یفعل ہو وہ کرے اس کو یعنی یہ بھی نہ کر سکے. قالا فرمایا فیأمر پس حکم دے بالخیر خیر کا نیکی کا بھلائی کا. قالو انہوں نے کہا یا عرض کیا فإن لم یفعل پھر اگر وہ نہ کر سکے. قالا فرمایا فیمسک تو روک رکھے عن الشر شر سے یا رکا رہے شر سے. فإنہ تو بے شک وہ لہو اس کے لیے صدقہ صدقہ ہے. متفق علیہ متفق علیہ روایت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. صحابہ نے پوچھا اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ فرمایا دونوں ہاتھوں سے کام کر کے مال حاصل کرے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور خیرات بھی کرے. صحابہ نے پوچھا اگر اس کی بھی قوت نہ ہو یا ایسا نہ کر سکے؟ آپ نے فرمایا غمگین حاجت مند اور درد خواہ کی مدد کرے. صحابہ نے عرض کیا اگر ایسا بھی نہ کر سکے؟ آپ نے فرمایا نیک کاموں کی ہدایت کرے. صحابہ نے عرض کیا اگر ایسا بھی نہ کر سکے؟ فرمایا اپنے آپ کو برائی سے بچائے بس یہی اس کے لیے صدقہ ہے. اس قدر خوبصورت حدیث ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ہر کام پہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یا یہ نہیں کر سکتے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. یعنی کس درجے کی اور کتنی بے پناہ شفقت ہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے لیے. ورنہ ایک کے بعد دوسرے سوال پہ ڈانٹ دیتے کہ نہیں کرنا تو جاؤ، اتنا ہی کام تھا. لیکن لوگ سوال کرتے رہے اور آپ مزید جواب دیتے رہے. سب سے بڑی بات جسے تسلیم کرنا ضروری ہے وہ ہے کہ صدقہ ہر مسلمان پر لازم ہے. صدقے سے کسی کو بھی فرار نہیں. صدقہ ایک فطرت کا اصول ہے. صدقہ کرنا لازم ہے، صدقے سے چھٹکارا نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، یا خاص طور پر طالب علم تو اپنے آپ کو بہت سی رعایت دے جاتے ہیں. ابھی تو ہم خود ضرورت مند ہیں، ابھی تو ہم پہ خرچ کیا جانا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ صدقہ صرف ایک مخصوص چیز کو یا مال کو ہی خرچ کرنا نہیں. صدقہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور اس کی کئی قسمیں اور کئی طریقے آپ نے بتا دیے. پہلا طریقہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کرنا
خود کو بھی فائدہ پہنچانا، یعنی کچھ کمائی کر کے، مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھی بھرنا اور دوسروں کو بھی اس میں سے دینا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر کسی کے پاس کچھ نہیں اور اس نے دہاڑی کی ہے یا ایک دن کی بھی مزدوری کی ہے تو اس میں سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور بال بچوں کو کھلائے یا کسی اور پر بھی احسان کرے. قالوا فإن لم يستطع، تو دوسرا طریقہ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، کسی حاجت مند، دکھی، شکستہ دل، پریشان، مظلوم کی مدد کرے. بعض اوقات مال نہیں چاہیے ہوتا اس کو، صرف دل جوئی کے چند لفظ چاہیے، ہمت افزائی کے چند بول چاہیے، تو یہ بھی صدقہ ہے. اس میں تو کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، صرف نیت اور ارادہ چاہیے. اور اگر کسی کے اندر اتنے بھی گٹس نہیں، کوئی شخص کسی کو تسلی دینے کا ہنر ہی نہیں جانتا، سلیقہ ہی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے وہ جا کے اس کو اور پریشان کر دے. جیسے بعض لوگ عیادت کرنے جاتے ہیں تو مریض کو ایسی ایسی بیماریوں کی خبریں دیتے ہیں اور بعض تو بول پن میں یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ پھر تو آپ کا بچنا بھی ممکن نہیں، یہ بیماری تو ناقابل علاج ہے. تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ پھر انسان اپنی زبان بند رکھے جب تک کسی چیز کے بارے میں صحیح علم نہ ہو، تو ناسمجھی میں دوسروں کو ایسی خوفناک خبریں نہ سنائے. تو ایسی صورت میں پھر انسان کیا کرے؟ کسی کو نیک کام کرنے کی بات کر دے، اس کو اچھا مشورہ دے دے، نیکی کا حکم دے دے. اور اگر اس سے بھی ڈر لگتا ہو کہ دوسرا مائنڈ کر جائے گا تو پھر کم از کم اتنا ضرور کرے کہ اپنے آپ کو شر سے بچا کے رکھے، خود غلط کاموں میں نہ پڑے. یہ بھی صدقہ ہے، اپنے آپ کو بھی غلطی سے بچائے اور دوسروں کو بھی اپنے شر سے بچائے. لیکن یمسک عن الشر، شر سے رکا رہے. تو شر دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک وہ جو انسان کے اپنے لیے ہوتا ہے اور ایک وہ جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو دونوں سے بچے. پھر اس کے بعد کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، یعنی یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے نا. اگر آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے، اچھا مشورہ نہیں دے سکتے، اچھا بول نہیں دے سکتے، دلجوئی نہیں کر سکتے، تو کم از کم دوسروں کو اذیت دینے سے تو بچیں. اتنا تو کریں، اتنا تو سیکھ جائیں کم از کم کہ دوسروں کا دل نہ دکھائیں یا دوسروں کو اذیت نہ دیں. متفق علیہ روایت ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس يعدل بین الاثنین صدقہ ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ، ہر جوڑ، من الناس، لوگوں کے، علیہ صدقہ، اس پر صدقہ ہے. جسم کے جتنے جوڑ ہیں سب پر صدقہ ہے. کل یوم، ہر روز، تطلع فیہ الشمس، طلوع ہوتا ہے جس میں سورج، یعنی جس میں سورج نکلتا ہے، ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو جوڑ جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے. اب یہ صدقہ کیسے دیں؟ اتنے پیسے تو نہیں. یا عدلو، عدل کرے، بین الاثنین، دو کے درمیان، صدقۃ، صدقہ ہے. ویعین الرجل، اور مدد کرے کسی شخص کی، علی دابتہ، اس کی سواری پر، سوار ہونے میں. فیحمل، تو وہ سوار ہوتا ہے، علیہا، اس پر، او یرفع علیہا، یا اٹھاتا ہے اس پر، متاعہ، اس کا سامان، یعنی سامان لوڈ کرواتا ہے، یہ ترجمہ بنے گا. صدقۃ، صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ، اور پاکیزہ کلمہ، صدقۃ، صدقہ ہے. وکل خطوۃ، اور ہر قدم، یخطوہا، جس کو وہ اٹھاتا ہے، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، صدقۃ، صدقہ ہے. ویمیت الاذی، اور مٹاتا ہے اذیت کو، موذی چیز کو، عن الطریق، راستے سے، صدقۃ، صدقہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں ان میں سے ہر ایک پر روزانہ صدقہ واجب ہے. بس دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے. آدمی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد دینا یا اس کا سامان بار کرانا، یہ بھی صدقہ ہے. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. نماز کے لیے مسجد جانے میں جو قدم اٹھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اور راستے سے کسی موذی چیز کا دور کرنا بھی صدقہ ہے.
یہاں صدقے کی مزید کچھ اقسام بتائی گئی ہیں کہ اگین جو مال سے متعلق نہیں. دو لوگ جھگڑ رہے ہیں یا دو کا کوئی تنازع چل رہا ہے آپس میں، تو ان دونوں کی صلح کرا کے ان کے درمیان انصاف کی بات کرنا، حقدار کو حق دلوانا صدقہ ہے. پھر اسی طرح راہ جا رہا ہے، راستے میں دیکھتا کہ کوئی شخص سواری پہ سوار ہونے کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن اکیلے نہیں چڑھ پا رہا. پہلے تو آپ کو معلوم ہے گھوڑے، خچر، گدھے وغیرہ کی سواری ہوتی تھی اور اس میں عام طور پہ چڑھتے وقت مدد کی ضرورت ہوتی. اب جو شخص خود نہیں چڑھ پا رہا تو اگر اس کی مدد کر دیتا ہے تو ایسا مدد کرنے والا بھی دراصل دوسرے پر صدقہ کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک شخص خود تو چڑھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ خود چڑھ سکتا ہے لیکن سامان اتنا ہے کہ وہ خود اکیلا اٹھا کے اوپر نہیں رکھ سکتا. عام طور پہ کیا تھا، وہ کہتا ہے میں اوپر بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے نیچے سے سامان پکڑاؤ. تو یہ کسی کو کوئی چیز پکڑانا، سامان لوڈ کرانا، یہ بھی صدقہ ہے. مثلاً آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز دور رکھی ہوئی ہے، دوسرا شخص قریب ہے، اگر آپ اشارہ کرتے ہیں وہ اٹھا کے چیز پکڑا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کسی بھی طرح کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے. کسی کے کام آنا، کسی کی تکلیف دور کرنا، اور کوئی نہیں تو اچھی بات کرنا. والکلمۃ الطیبہ، اور طیبہ میں پاکیزہ بات، عمدہ بات، اچھی بات. ضروری نہیں کہ وہ کوئی قرآن کی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو، کوئی بھی اچھی بات جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہو یا اس میں کوئی غلط بیانی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کسی کے اوپر طنز نہ ہو یا کسی کا دل دکھانا مقصود نہ ہو، تو اچھی بات خاموشی سے بہتر ہوتی ہے. تو وہ بھی انسان کے حق میں صدقہ لکھی جاتی. اور ہر قدم جو نماز کے لیے انسان اٹھا کے جاتا ہے، یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا نماز کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، مسجد نہیں. کیونکہ اگر مسجد کا لفظ بطور خاص استعمال ہوتا تو آپ کہتے کہ پھر عورتوں کے لیے کیا حکم ہے جو گھر میں نماز پڑھتی. تو بات یہ کہ آپ اپنے بستر سے اٹھ کے جتنے قدم اٹھا کے وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر نماز تک کے لیے جاتے ہیں، تو سارے قدم جو ہے نیکی میں لکھے جاتے ہیں، وہ قدم بھی صدقہ بن جاتے ہیں. وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے میں آپ جا رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز آ گئی ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں آپ، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، تو وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے. اس کے برعکس ہم عموماً راستوں میں کھڑے ہو کے ملنے لگ جاتے ہیں، راستہ دوسرے کو روک لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو ہم سوچے پتہ نہیں کس نے کیوں رکھی ہے، چھوڑ دیتے ہیں. تو ہماری نظر ہمیشہ نیکی کمانے کی طرف لگی ہوئی ہونی چاہیے. نیکی کے مواقع ڈھونڈنے کے لیے ہمارے ذہن کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور جب موقع مل جائے تو پھر اس کو گنوانا نہیں چاہیے. حد الوسع جتنا بھی ممکن ہو انسان اپنا حصہ نیکی کے ہر کام میں ڈالتا جائے، اور اس کے لیے نیت کا درست ہونا بھی بہت ضروری ہے. کسی پر احسان نہ ہو، کوئی دکھاوا مقصود نہ ہو، دوسروں کی تکلیف دور کرنا اور دوسروں کے کام آنے والا دل ہونا ضروری. بعض اوقات کچھ کام ہم صرف روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت سوچنے کا بھی ٹائم ہے. کسی کے ہاتھ سے پین چھوٹ کے گرا، اب آپ اس وقت سوچیں گے تھوڑی کیا کریں گے، فوراً اٹھا کے آپ دے رہے ہیں. اب آپ نے نیت تو کوئی نہیں کی تھی، تو کیا ثواب ملے گا؟ کیونکہ روٹین میں کر رہے ہیں نا آپ. جی ہاں ملے گا اس وقت اگر آپ نے بدنیتی نہیں کی. بدنیتی کیا ہے اس موقع پر؟ کیا بدنیتی؟ دوسرے کی نظر میں اچھا بننا، کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، میں لوگوں کی نظر میں نیک کہلاؤں، لوگوں کے دل میں جگہ پاؤں. اللہ کی نگاہوں سے بڑھ کر بھی کوئی نگاہ ہے جس میں جچنے کی ضرورت ہے؟ بتائیے. اصل میں ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. جب صحیح پہچان اس کی ہو جاتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر چھوٹی نظریں چھوٹی لگتی ہیں. پھر انسان جب چھوٹی نظروں کو دیکھتا نا کہ اچھا وہ دیکھ رہا ہے، شکر ہے اس نے دیکھ لیا، تو یہ بات وہی سوچے گا جس نے اللہ کو نہیں پہچانا. اور جو اللہ کو پہچانتا ہے اس کے ذہن میں اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا بھی کہ دیکھو فلانا دیکھ رہا تھا تمہیں یہ نیکی کرتے ہوئے، تو فوراً وہ اپنا دل بدلے گا، نہیں مجھے فلاں کے لیے نہیں کرنا، مجھے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. فوراً اس کا دھیان دوسری طرف چلا جائے گا. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہی ہمارا امتحان ہے اصل میں. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا امتحان دنیا میں کیا ہے ہمارے لیے؟ کیا ہے؟ اس شعور سے کام لیتے رہنا، 24 گھنٹے اس کو بیدار رکھنا، عقل کا استعمال. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بدترین جانور ان لوگوں کو کہا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اور ہم عموماً عقل استعمال کرنا نہیں چاہتے، دماغ نہیں لڑانا چاہتے. تو جب شعور بیدار ہوگا، یاد رہے گا ہمیں کہ نہیں نہیں مجھے کسی کے لیے نہیں کرنا، مجھے اپنے رب کے لیے کرنا ہے، تو اس وقت ہر وقت نئی نیت کرنے کی نہیں ضرورت. اس کے برعکس کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نیت چیک کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں
اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے اپنی نیت کو چیک کرنے میں اور نیت بچا لینے میں اور نیت بدل دینے میں، اور اگر خیال آ بھی جائے اور بدنیتی ہو بھی گئی تو فوراً استغفار کرنے میں، تو استغفار کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو نیت کی خرابی ہے وہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گی اور اس چیز کا اجر پلٹ آئے گا. ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ کہ جس طرح مال کا صدقہ بڑھتا رہتا ہے تو کیا ایسے اعمال کا صدقہ بھی بڑھتا رہتا ہے؟ جی ہاں، بعض اوقات انسان اتنے اخلاص سے کام کرتا ہے کہ خود اس کو نہیں پتا ہوتا، اور اس کو دیکھ کر اس کی نیت دکھانے کی نہیں، وہ اپنے دھن میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر دوسروں کے دل میں بھی کیا آتا ہے، ہم بھی کیوں نہ کریں، خیال آتا ہے نا. اب وہ ایک چین شروع ہو گئی، اس کو دیکھ کے اس نے کیا، اس کو دیکھ کے اس نے کیا، اس کو جو سبب بنا تھا اس نیکی کو جاری کرنے کا تو وہ بڑھتا گیا نا اس کا اجر بھی. چلیے آگے دیکھتے ہیں. وَأَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِقَ كُلُّ إِنسَانٍ مِّن بَنِي آدَمَ عَلَى 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عزما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواہ مسلم. وعن عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق کل انسان پیدا ہوا ہر انسان، من بنی آدم بنی آدم میں سے، علی اوپر، 60 و 300 مفصل اور 300 جوڑوں کے، یعنی ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. فمن تو جس نے کبر اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کی، وحمد اللہ اور اللہ کی تعریف کی، وحلل اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھا، وسبح اللہ اور اللہ کی تسبیح بیان کی، واستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کیا، وازل اور ہٹا دیا، حجرن پتھر، عن طریق الناس لوگوں کے راستے سے، او شوکتن یا کانٹا، او عزمن یا ہڈی، او امر بمعروف یا حکم دیا نیکی کا، او نہا عن منکر یا روکا برائی سے، عدد گنتی، تلک 60 و 300 360 برابر، فإنہ تو بے شک وہ، یمشی چلتا ہے، یومئذ اس دن، وقد زحزح نفسہ عن النار تو اس نے دور کر لیا اپنی جان کو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو آگ سے. رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیدا کیا گیا ہے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر، جوائنٹس پر. پس جو شخص اللہ اکبر کہے، اللہ کی حمد کرے، لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرے اور اللہ سے استغفار کرے اور لوگوں کے راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے کو دور کرے، یا نیک بات کسی کو بتائے اور بری بات سے روکے، اور یہ سب باتیں 360 تک ہو جائیں، تو وہ شخص اس روز اس طرح چلتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو آگ سے دور رکھا ہے. اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ صدقہ ہر انسان پر لازم ہے، اپنی جان کا صدقہ. تو گویا نیکی کیے بغیر گزارا ہی نہیں، آپ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیکار اور فارغ نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہے سبق اس حدیث کا. جس کا شعور بیدار ہے اور جو نیکی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے کیسے راستے بنا دیتا ہے. انہوں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ کسی نے لکھا تھا کہ میں، میری بیوی اور بیٹا ہم سب کام کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے، یعنی آپ اور آپ کی بیوی کریں یہ تو مانی ہوئی بات ہے، لیکن بچہ کیسے کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بچے کے انگوٹھے کے ساتھ ایک ڈوری باندھ دی ہے جو اس مشین کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ جس میں بٹن بنتے ہیں، تو یہ جب ٹانگیں مارتا ہے، بچے چھوٹے ٹانگیں ہلا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ڈوری کھنچ جاتی ہے اور اس سے بٹن بنتے رہتے ہیں، اور اتنا اس میں سے نکل آتا ہے کہ بچے کے دودھ کا خرچہ اس سے پورا ہو جاتا ہے. اسی سے مجھے وہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یہ ہے دین کی سمجھ. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنا کس طرح ممکن ہے، کیسے کیا جائے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ بعض اوقات ہمارے سامنے کھلے مواقع ہوتے ہیں نیکی کرنے کے،
اور ہم آنکھیں بچا کے نکل جاتے ہیں. اس سے اسلام کا مزاج پتہ چل رہا ہے نا کہ اسلام میں بیکاری اور فارغ رہنا اور سستی کا شکار ہونا اور کچھ نہ کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے. یعنی کوئی بندہ چھوٹ نہیں سکتا جب تک کہ کام نہ کرے، ہر ایک کو کام کرنا ہے، اور ہم اسی سبق کو بھول گئے. اس میں مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں نا، تحلیل اور تسبیح، اور یہ ساری چیزیں بھی صدقہ ہے، یعنی ذکر کو بھی صدقہ بتایا گیا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ انسان کام بھی کرتا رہے اور تسبیح بھی کرتا رہے، ہلتا جلتا رہے، تو جوڑ بھی صحت مند رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.